السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 103 سے شروع کرتے ہیں۔ لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نہیں غمگین کرے گا انہیں کوئی بھی گھبراہٹ، کوئی بھی خوف ان کو غمگین نہیں کرے گی بڑے دن کی۔ کن کو؟ یعنی جو مومن ہوں گے، ان لوگوں کو جنہوں نے عمل صالحات کیے ہوں گے دنیا میں، تو ان کے لیے اللہ فرما رہا ہے کہ ان کو کوئی بھی گھبراہٹ نہیں ہوگی بڑے دن کی۔ وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ، اور ان کے پاس فرشتے آئیں گے، ان کو لینے آئیں گے فرشتے۔ هَذَا يَوْمُكُمُ الَّذِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ، تو وہ آ کے کہیں گے کہ یہی وہ دن ہے جس کا تم سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا تھا۔ یوم نطوی السماء کاطی السجل للکتب، اس میں اللہ فرما رہا ہے کہ جس دن قیامت کا روز ہوگا نا، اس دن نطوی السماء، ہم لپیٹ لیں گے، نطوی ہم لپیٹ لیں گے آسمان کو، کاطی السجل، ایسے لپیٹیں گے جیسے کہ کاغذوں کا ڈھیر سمیٹ لیتا نا انسان، کاغذ پڑے ہوئے ہیں تو ان کو لپیٹ کے سمیٹ لیتا ہے، اسی طرح ہم لپیٹ لیں گے اس کو۔ کما بدانا اول خلق نعیدہ، کما بدانا اولا، جیسے ہم نے اسے پیدا کیا تھا نا پہلی دفعہ کائنات کو، اللہ فرما رہا ہے جیسے ہم نے پہلے پیدا کیا تھا ویسے ہی ہم اب دوسری بار اس کو پیدا فرمائیں گے۔ کما بدانا اولا خلق نعید، تو اب اس کو ہم دوبارہ ویسے ہی پیدا کریں گے۔ کما وعدن علینا، یہ ہمارا وعدہ ہے، ہم نے وعدہ کیا ہوا ہے یہ تمام انسانوں سے کہ ہم تمہیں دوبارہ پیدا فرمائیں گے، تو یہ اسی طرح ہم دوبارہ پیدا فرمائیں گے جس طرح ہم نے پہلے بار انہیں پیدا کیا تھا، ویسا ہی انسان ہوگا، کوئی اس میں رد و بدل نہیں ہوگی۔ بس یہ فرق ہوگا کہ ہر کوئی جوانی کی حالت میں ہوگا۔ اِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ، تو ہم نے تو یہ وعدہ کر رکھا ہے انسانوں سب کے ساتھ، تو جس کا پورا کرنا ہمارے اوپر واجب ہے، اس لیے ہم اسے پورا کر کے رہیں گے۔ سبحان اللہ، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، تو اس میں کیا اللہ فرما رہا ہے؟ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ، ہم نے زبور میں یہ لکھ دیا، من بعد ذکر، نصیحت کرنے کے بعد، ان الارض، کہ ہم بنائیں گے زمین کو، یارثوہا، وارث، اس زمین کے وارث بنائیں گے، عباد الصالحین، اپنے نیک بندوں کو۔ ان فی ھذا لبلاغا لقوم عابدین، بے شک اس میں اللہ کے حکموں کی تبلیغ ہے،
اللہ کے حکم پورے اسی طرح پہنچا دینا دنیا کو، بنے نو انسان کو. تو یہ اللہ کے حکموں کی تبلیغ ہے. تو یہ کیا مطلب ہے اس کا؟ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. اللہ کہہ رہا ہے نا کہ ہم نے زبور میں کہہ دیا تھا، نصیحت کرنے کے بعد لکھ دیا تھا، بلکہ ہم نے کیا لکھ دیا تھا کہ میرے نیک بندے ہی اس کے وارث ہوں گے. تو یہ جو زمین ہے ہماری، اس کی بات تو نہیں یہ ہو رہی. اس میں تو بد کردار، نیک کردار، فاسق فاجر، ہر کسی کو اللہ نے وراثت دے رکھی ہے. یہ فائدہ اٹھا لو تم، پھر اس کے بعد اس کا اللہ حساب کتاب لے گا. وہ دے کے بھی آزماتا ہے اور چھین کے بھی آزماتا ہے. تو پھر یہ کس زمین کی بات ہو رہی ہے؟ یہ میرا خیال ہے یہ اس زمین کی بات ہو رہی ہے جو قیامت کے بعد کی زمین ہے. اللہ کہہ رہا نا کہ میں زمین کو بدل دوں گا دوسری زمین سے، آسمان کو بھی بدل دوں گا دوسرے آسمان سے. یہ سورہ راف میں اللہ نے فرمایا ہے. سورہ راف میں ہے ان الارض للہ یورثها من یشاء من عبادہ، کہ یہ زمین جو ہے اللہ ہی کی ہے، جس کو وہ چاہے گا اس کو اپنے بندوں میں سے اس کا وارث بنائے گا. اللہ کے حکم سے اس دنیا میں مومن، کافر، نافرمان سب کو وراثت ملتی ہے. تو یہ امتحان کے لیے وراثت ہوتی ہے. آگے آیت 129 میں فرمایا وہ تم کو زمین میں خلیفہ بنائے گا، پھر دیکھے گا کہ تم کیسے عمل کرتے ہو. یہ وراثت ابدی نہیں ہے، یہ تو اعمال کے اوپر ہے. اچھے اعمال ہوں گے تو اللہ دیتا رہے گا، نہیں اچھے اعمال تو اللہ چھین لے گا. تو یہ اللہ تعالیٰ امتحان کے طور پر ایک ضابطہ کے مطابق دنیا میں مختلف گروہوں، جماعتوں اور قوموں کو باری باری دیتا رہتا ہے. یہ عارضی ہے. یہ عارضی ہے، یہ وراثت عارضی ہے. اس کے برعکس سورہ ابراہیم میں آیت 48 میں جس کا تذکرہ ہے کہ جس دن یہ زمین دوسری زمین سے اور آسمان دوسرے آسمان سے بدل دیا جائے گا، اس وقت نئے اس زمین و آسمان کے لیے نئے قوانین ہوں گے اور نیا جہان ہوگا. اس میں ابدی وراثت ہوگی مومنوں کے لیے، صالحین کے لیے. میرا خیال ہے وہ اللہ جنت کی بات کر رہا ہے. آپ بھی سوچیں اور بتائیں کہ کیا مطلب ہے اس کا. وما پھر اللہ فرما رہا ہے ان فی ھذا لبلاغا لقوم عابدین، بے شک اللہ کے حکموں کو پہنچا دینا ہی تبلیغ ہے. وما ارسلناک، اور ہم نے آپ کو بھیجا الا رحمۃ للعالمین، دنیا جہان کے لیے رحمت بنا کر ہم نے آپ کو بھیجا. اللہ فرما رہا ہے قل انما یوحی الی انما الہکم الہ واحد. تو آپ فرما دیجئے، اللہ کہہ رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے
کہ آپ فرما دیجیے میرے پاس تو وہی آتی ہے. یوہا الیہ، الیہ میری طرف، یوہا وہی میری طرف تو وہی آتی ہے. انما الہکم الہ واحد، بے شک تمہارا معبود جو ہے وہ ایک ہی معبود ہے، واحد معبود ہے. فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، بس کیا تم اس کے اطاعت گزار ہو؟ اللہ پوچھ رہا ہے کیا تم اللہ کی اطاعت کرتے ہو؟ تمہارا معبود تو ایک ہی ہے، کہ اس کی اطاعت کرتے ہیں، جو وہ حکم دیتا ہے اس کے مطابق چل رہے ہو. فَإِن تَوَلَّوْا، فَقُلْ آذَنْتُكُمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ، پھر اگر آپ کی باتوں سے وہ منہ موڑیں گے تو آپ کہہ دیجئے کہ میں نے تو تمہیں بتا دیا تھا، پہلے نصیحت کر دی تھی یا خبردار کر دیا تھا. سوائے احکام الہی سے برابری پر ہی میں نے تمہیں نصیحت کر دی تھی. ان ادری قریب ام یا عید ما توعدون، تو اب میں تو نہیں جانتا. وَإِن، اور نہیں، ادری میں جانتا، قریب کیا وہ قریب ہے، کون قریب ہے، قیامت کی گھڑی، ام یا عید یا یعید دور ہے، ما توعدون جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے، کیا وہ قریب ہے یا دور ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے. انہ یعلم الجہر من القول ویعلم ما تکتمون، بے شک اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے اگر تم اللہ بلند آواز سے بھی کوئی بات کہو تو اللہ وہ تو پہلے ہی جانتا ہوتا ہے. ویعلم، اور جو تم چھپاتے ہو، تکتمون جو تم چھپاتے ہو اس کو بھی اللہ جانتا ہے. وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور میں تو نہیں یہ جانتا کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے چھپایا ہوا ہے قیامت کا دن، اس کی کسی کو خبر نہیں ہے سوائے اللہ کو. تو یہ شاید اس لیے ہو کہ یہ آزمائش ہے. تمہارے لیے آزمائش ہے شاید یہ، اور یہ کہ تم ایک مدت تک فائدہ اٹھا لو. فائدہ اس میں کیا اٹھانا، انہیں تو پتہ ہی نہیں کب آ جائے گی قیامت. اللہ نے وہ پوشیدہ رکھا ہوا. اللہ کہتا ہے کہ میں دیکھتا ہوں کہ کون میرے احکامات پر چلتا ہے، کون میرے احکامات کی نافرمانی کرتا ہے. تو یہ ایک طرح کی آزمائش ہے انسانوں کے لیے. وہ دوسری صورت میں یہ بھی کہہ سکتے ہیں وہ جتنا بھی فائدہ اٹھا لیں، ان کی اپنی مرضی. قال رب احکم بالحق، تو پیغمبر نے فرمایا کہ اے میرے رب تو فیصلہ کر دے حق کے ساتھ. تو اس آیت نمبر 107 میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور قرۂ ارضی کے لیے رحمت کا ظہور ہے. یہ اللہ نے فرمایا تھا نا، آپ کے امن کے بعد دنیا سے شقاوت کا خاتمہ ہو جائے گا، اور اس کی جگہ رحمت الہی کا سایہ دنیا میں چھا جائے گا. آپ تو رحمت ہے نا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تمام دنیا سے اللہ تعالیٰ ان کے سختیاں ختم کر دے گا، کیونکہ آپ ان کے لیے رحمت ہیں، آپ کو رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے.
آپ نے دنیا کو علم دیا جو حق اور باطل کو فرق کو ظاہر کرتا ہے۔ اب تمہارے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ تم اللہ کا احکام دنیا تک پہنچاؤ اور یا سرکشی اختیار کرتے رہو۔ تو اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ آپ سے کہتے ہیں کہ قیامت لا کے دکھاؤ، عذاب لا کے دکھاؤ، تو یہ کیوں آپ سے ایسے باتیں کرتے ہیں، جبکہ انہیں پتا ہے کہ میں نے رحمت بنا کے بھیجا آپ کو، کہ آپ کی دعوت کیا ہے۔ اللہ نے اس میں فرما دیا کہ آپ کی دعوت کیا ہے، 108 میں اللہ نے فرما دیا، فرمایا کہ کہہ دیجئے کہ میرے پاس تو وہی آتی ہے اور میں وہی دنیا تک پہنچاتا ہوں، اور میں کوئی عذاب دینے کے لیے نہیں آیا ہوں، میں تو رحمت للعالمین ہوں۔ کتنی خوبصورت بات ہے کہ اب مجھ سے کیا عذاب مانگ رہے ہیں، میں تو عذاب کے قریب بھی نہیں پھٹکوں گا، اس لیے کہ میں تمہارے لیے عذاب نہیں مانگ سکتا۔ مجھے اپنی قوم سے اتنا انس ہے، اتنا پیار ہے کہ میں ان کے لیے کوئی غلط بات سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو میں تو رحمت للعالمین ہوں، مجھے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے، تو میں کیسے ان کے لیے عذاب کی بد دعا کر سکتا ہوں۔ یہ کیسی انہونی باتیں یہ لوگ کرتے ہیں۔ انہیں کہہ رہے تھے نا کہ عذاب دکھاؤ لا کے، یا قیامت لا کے دکھاؤ، تو وہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اے میرے پروردگار تو فیصلہ کر دے حق کے ساتھ۔ وربنا الرحمن، میرا رب جو ہے وہ رحمان ہے، المستعان، اور اسی سے مدد مانگی جا سکتی ہے، علی ما تصفون، جو تم بیان کرتے ہو، جو بھی تم بیان کرتے ہو، جو بھی تم چاہتے ہو، اللہ ہی سے مدد مانگی جا سکتی ہے۔ تو آیت 112 تک یہ صورت مکمل ہو گئی۔ کل اگلی صورت الحج شروع کریں گے انشاءاللہ۔ جزاک اللہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ آمین ثم آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ